بزرگوں، ساتھیوں اور عزیز نوجوانوں، السلام علیکم و آداب۔ آج کافی مدت کے بعد مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ ریاست کے حالات ایسے تھے، سیاسی صورتحال یہاں کی تتر بتر ہو چکی تھی، منتشر تھی۔ جموں کشمیر میں 2019 میں اس طرح کی آئینی تبدیلیاں ہوئیں جس کے نتیجے میں ایک تو ریاست جموں کشمیر کا مجموعی سیاسی منظرنامہ بدل گیا، اور پھر خاص طور سے اس خطہ پیر پنچال میں سیاسی ریزرویشن کی وجہ سے ایک مختلف سا ماحول پیدا ہو گیا۔ 370 گیا، اس سے پیر پنچال بھی متاثر ہوا، لیکن پیر پنچال کو خاص طور سے اس وجہ سے متاثر ہونا پڑا کہ اس 370 کے جانے اور نئے قانون کے نافذ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ سیاسی جو عمل تھا اس میں ایک بڑی تبدیلی یہ ہو گئی کہ یہاں پہ 8 میں سے 5 نشستیں ریزرو ہو گئی۔ ریزرو ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن میں ووٹ تو ڈال سکتے ہیں لیکن آپ الیکشن لڑ نہیں سکتے۔ اب ہم ایک عجیب مخمصے میں پھنس گئے کہ ہم تو پہلے سے ایک عجیب طرح کی سماجی ناہمواری کا شکار تھے۔ ہمارے بچے، چاہے ان کو نوکری کا مسئلہ ہو، چاہے ان کے لیے کسی کالج میں داخلے کا مسئلہ ہو تعلیم جاری رکھنے کے لیے، وہاں پہ آئینی اعتبار سے ایک تفریق قائم تھی۔ پھر اس کے بعد پنچایتی ادارے جو تھے، جو تعمیر و ترقی کا کام جن کے ذریعے ہوتا تھا، ان کے اندر آپ نے دیکھا وہاں ریزرویشن شروع ہو گئی۔ پنچایت میں پنچ سیٹیں ریزرو، سرپنچ سیٹیں ریزرو، بلاک ڈیولپمنٹ سیٹیں ریزرو، ڈی ڈی سی کی سیٹیں ریزرو، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے چیئرمین ریزرو۔ پیر پنچال کے 2 ضلع اور دونوں ضلع جو ہیں وہ ریزرو ہو گئے تھے، اس میں آپ الیکشن لڑ کے اس عہدے تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور اس کے بعد اوپر سے اسمبلی کی سیٹیں بھی ریزرو۔ تو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا کہ تعلیمی ادارے تو نوکریاں درقرار، اب یہ جو ادارے ہیں ان کے اندر بھی ریزرویشن کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں حصہ نہیں لے سکتے۔ کچھ فکر رکھنے والے لوگ جو تھے انہوں نے آپس میں مل کے یہ طے کیا کہ ہم اس مشکل میں اس ملک کی جو بی جے پی کی سرکار ہے اس کے پاس جا کر اپنا دکھڑا سنائیں گے۔ بہت سارے لوگ، آپ کو تعجب ہوگا، کہنے لگے جی کہ یہ وہ بی جے پی ہے جس نے 5 اگست 2019 کو 370 توڑ دیا اور یہ سارے حالات اسی نے پیدا کیے ہیں، ہم اس کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا نہیں، جو کسی قوم کی رہبری کا دم بھرتا ہو اس کو صرف اتنا ہی نہیں دیکھنا جو اتنا اس سامنے اس کے آنکھوں کے نظر آ رہا ہے، بلکہ دیوار کے پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے بات بنتی۔ اور جب ہم نے یہ تہیہ کیا کہ ہم بی جے پی کی حکومت کے پاس جائیں گے اور ان سے اپنا قضیہ جو ہے وہ جا کے بیان کریں گے، تو چند لوگ میرے ساتھ آمادہ ہو گئے۔ ہم 11 لوگ 25 دسمبر 2019 کو دہلی گئے اور وزیر داخلہ امت شاہ صاحب سے جا کر ملاقات کی۔ ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے ہم پہ طنز کسے، فکرے کسے، لعن طعن کی، کہا کہ آپ لوگ بے غیرت ہو گئے ہو، آپ اس بی جے پی کے پاس جا کے اپنا دکھڑا رو رہے ہو جس نے یہ حالات پیدا کیے۔ ہم نے ان سے کہا میرے بھائی، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ریاست ہماری ہے، یہ حکومت بھی ہماری ہے، ہم اپنی مشکل کا دکھڑا کسی دوسرے ملک کی حکومت سے نہیں سنا سکتے، انہی کے پاس جا کر سنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان کو آمادہ کریں گے ہماری بات سننے پہ، ان کو اس پوائنٹ پہ لائیں گے جہاں ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے ہاتھوں ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، چونکہ ازالہ بھی انہی لوگوں نے کرنا تھا۔
11 لوگ ہم، میرے ساتھ 10 لوگ تھے، جس میں محترم مرزا رشید صاحب تھے، محترم مشتاق بخاری صاحب تھے، ملک اقبال صاحب تھے، وبودھ گپتا تھے اور کچھ ساتھی تھے۔ ہم جب ہوم منسٹر صاحب کے پاس پہنچے تو ان سب نے مل کے مجھے آگے کیا، کہا آپ نے ہماری طرف سے بات کر لی۔ میں نے ہوم منسٹر صاحب کے سامنے سارا معاملہ رکھا۔ میں نے ہوم منسٹر صاحب سے کہا، جناب آپ نے جو 370 کو ختم کرنے کے لیے جو قانون بنایا 5 اگست کو آپ نے نافذ کیا، ہمیں اس کی نقل 8 اگست کو ملی، کیونکہ ان دنوں نیٹ بند ہو گیا تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا وہ کاغذ دیکھنے پڑھنے کا۔ تو میں نے کہا، جب میں نے آپ کا وہ قانون پڑھا تو مجھے یوں لگا، میں اس طرح سے خوش ہوا جیسے مور اپنے پنکھ دیکھ کے، خوبصورت پنکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لیکن جب اس کی نظر اپنے پیروں پر پڑتی ہے جن کے اوپر وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ ہوم منسٹر صاحب نے کہا، ایسا کیا تھا اس قانون میں؟ میں نے کہا، جناب آپ نے اس قانون میں جو ہماری تھوڑی سی گنجائش بچی ہوئی تھی کہ ہم اپنے نمائندے منتخب کر کے اسمبلی تک بھیج سکتے تھے جو ہماری بات کرتے، آپ نے ہمیں اس سے بھی باہر نکال دیا۔ 22 منٹ تک میں نے اپنا دکھڑا رویا اور ہوم منسٹر صاحب نے کہا، میں آپ کو آشواسن دلاتا ہوں کہ ہم آپ کو آپ کی اپیکشا سے زیادہ دیں گے۔ اس کا ترجمہ اردو میں یہ تھا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جتنی امید بھی نہیں ہے ہم اس سے زیادہ آپ کو دیں گے۔ میں نے کہا، جناب ہماری اپیکشا، ہماری امید، ہماری مانگ، ہماری ڈیمانڈ صرف 2 لیٹر سے ST، ہماری کوئی دوسری ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اس وقت ہوم منسٹر صاحب نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک کمیشن مقرر کریں گے، آپ کا یہ مسئلہ شیڈول ٹرائب کا ہم اس کمیشن کے ذریعے سے ان کے سامنے رکھیں گے، وہ ریکمینڈ کریں گے، کل یہ چیلنج نہیں ہوگا، ہم آپ کو شیڈول ٹرائب دیں گے۔ یہ 25 دسمبر 2019 کی بات ہے، 370 کے ہٹنے کے کوئی تقریباً 4 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ تب سے آپ نے دیکھا یہاں جو کھیل کھیلا گیا، کچھ لوگوں نے جن کے ذاتی مفادات تھے، چھوٹے مفادات تھے، کچھ نوجوان تھے، کچھ ان کے پیچھے بڑے بڑے بھی شاید رہے ہوں گے، انہوں نے یہاں پہ ریاست جموں کشمیر کے اندر امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کی، تاکہ ہمارا جو گول پوسٹ ہے، جو مقصد ہے، اس سے ہم ہٹ جائیں اور ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے۔ لیکن ہم نے اس وقت بھی کوشش کی کہ ہم اپنے مقصد سے نہیں بھٹکیں گے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو پرامن رہ کر اپنی تحریک چلانے کی جو ہے ترغیب دی۔ جس پلیٹ فارم پہ ہمیں جو ضروری اقدامات اٹھانے تھے ہم نے اٹھائے۔ میں یہاں آج آپ کے سامنے اس لیے نہیں کھڑا ہوں کہ میں یہ گنواؤں کہ میں نے اس سفر میں کیا کیا کام کیے۔ سب ساتھیوں نے کام کیا، بہت اچھا کام کیا، کسی نے کم کیا، کسی نے زیادہ کیا، جس کی جتنی اہلیت تھی اس کے مطابق کیا۔ اگر کوئی آدمی 5 کلو وزن اٹھا سکتا ہے تو آپ کو کبھی امید نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اس کے کندھے پہ 50 کلو کا تھیلا ڈال دیں گے، اس بیچارے نے گرنا ہے۔ جو 5 کلو اٹھا سکتا تھا اس نے اٹھایا۔ کہ کسی نے اگر اس چنار ڈاک بنگلے کے چنار کے نیچے میٹنگ کر کے بھی اگر ایک آواز نکالی، میں اس کو بھی سلام کرتا ہوں۔ ہم سب نے مل کے ایک جنگ لڑی، اور اس روز جس وقت میں ہوم منسٹر صاحب سے بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں، پہاڑی لوگ، ہندو بھی ہیں ہمارے اندر، سکھ بھی ہیں، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، ہمیں قرآن یہ کہتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو۔ میں نے کہا جو مسلم نہیں ہے ان کا بھی اپنا دھرم بھی یہی کہتا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے دو۔ میں نے کہا اگر انہوں نے، شاہ صاحب نے ہم سے یہ نہیں مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو اگر کچھ دیں گے تو آپ کیا کرو گے، نہ، یہ میں نے اپنی طرف سے کہا۔ میں نے کہا ہم احسان کا بدلہ احسان سے دیں گے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم بی جے پی جوائن کریں گے، جہاں ممکن ہوگا وہاں بی جے پی بھی جوائن کریں گے، جہاں ممکن نہیں ہوگا ہم کسی دوسرے طریقے سے آپ کا احسان کا بدلہ دیں گے۔ اور یہ بات امت شاہ صاحب کو زیادہ اچھی لگی، انہیں احساس ہوا کہ ایک بندہ کھل کے سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اور شاید یہی وہ سچ تھے جو ان کے ذہن میں آ گئے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔
اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیا ہوا تو کیا نہیں ہوا. اس کے بعد یہ درجہ حاصل ہو گیا. اب الیکشن کا ٹائم آ گیا. آج تک ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ احسان کا بدلہ احسان دکھ سے دو، بلکہ میں خود کہتا رہا، ہم خود کہتے رہے، میری ٹیم، ساتھی ہمارے جو تھے وہ سب کہتے رہے. یہ ایک سوسائٹی جس کے پلیٹ فارم سے آج یہ مجلس قائم کی گئی ہے، اس طرح کی ہماری کئی ایک تنظیمیں تھیں جو اکٹھی ہو گئی. جموں کشمیر پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفیئر فورم یا کوئی ٹرائبل موومنٹ، یہ سارے جو تھے اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہے تھے. اب جب کہ الیکشن کا ٹائم آ گیا ہے، ہم امید کر رہے تھے کہ یہاں بھارتیہ جنتا پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ اتارے گی اور ہم احسان کا بدلہ احسان سے دے کر سرخرو ہوں گے. ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ گو مگو کسی صورتحال اور لیت و لال. بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے جنہوں نے آ کے میدان مارنے کی کوشش کی. انہوں نے شاید بی جے پی کی اعلیٰ قیادت یا اس ملک کے سربراہوں سے کسی طریقے سے کانفیڈنس حاصل کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ جی ہم اس خطے سے الیکشن لڑیں گے. لیکن جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے باہر سے آنا چاہتے ہیں یہاں، تو تب پھر میں نے ایک بار مورچہ سنبھالا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا کہ یہاں بڑے بڑے طوفان جو اپنے آپ کو ہندوستان کا لیڈر کہتے تھے، ان کو یہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑا. جب ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ پونچھ راجوری کے لوگ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، پھر ان کو اپنا قدم پیچھے کھینچنا پڑا. اب ہم اس پوائنٹ پر ہیں کہ ہم نے اس الیکشن میں کیا کرنا ہے. آپ نے ایک تو پارٹیوں کو دیکھنا ہے، امیدواروں کو بھی دیکھنا ہے، ان کا حسب نسب بھی دیکھنا ہے. پارٹیوں کا حسب نسب وہ کس منشور کے تحت آئے ہیں. اول تو مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے خیال سے اس وقت تک کہ اس ہماری جو پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی اننت ناگ کی اور راجوری کی، اس کانسٹیچوئنسی کا ووٹر جو ہے وہ کتنے کینڈیڈیٹ ہیں. میرے خیال سے نیشنل کانفرنس کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس کانسٹیچوئنسی سے نہیں ہے. ایک اور ہے جو اپنی پارٹی ہے، اس کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بھی اس کانسٹیچوئنسی سے نہیں ہے، وہ بھی سری نگر کانسٹیچوئنسی سے. اور کچھ اور لوگ ہیں جو بھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہوم منسٹر صاحب نے یا بی جے پی نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں اتارا، ہماری ان کی طرف نظریں لگی تھی. مجھے بہت سارے دوستوں نے یہ کہا کہ آپ نامینیشن فائل کرو اس پارلیمنٹری سیٹ کے اوپر. میں نے کہا نہیں، ہم نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے. میں 19 اپریل 3:30 تک انتظار کروں گا ان کے امیدوار کا. اگر ان کا امیدوار میدان میں آتا ہے، ہم عہد بند ہیں کہ ہمارا بچہ جو بھی ایلیجیبل ووٹر ہوگا وہ سارے کے سارے ان کے پاس جائیں گے. ہم کوئی شرارت کا پیغام نہیں دینا چاہتے تھے. میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے نامینیشن فائل کیے تو کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے کسی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہٹانے کے لیے، روکنے کے لیے کسی سازش کے تحت اس نے یہ نامینیشن فائل کیا. ورنہ میں نے کیے ہوتے اور آج شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جس مصیبت میں ہم آج پھنسے. آج ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا امیدوار کون ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا فیصلہ دینا. اگر بی جے پی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہم اس کے پابند تھے، چاہے وہ جیتتا چاہے وہ ہارتا، جو بھی سچویشن ہوتی ہم نے اسی کو ووٹ کرنا تھا. اور یہ بات یہاں نہیں ختم ہوتی. اگر بی جے پی نے اگلے پارلیمنٹری الیکشن میں 2029 میں بھی اگر کوئی کینڈیڈیٹ اتارا اور حالات ایسے ہوئے تو ہم ان کا قرضہ تب مکا دیں گے. ویسے بیچ میں یہ اسمبلی کا میں نہیں وعدہ کرتا ہوں. ہمارے سامنے یہ صورتحال ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. بی جے پی نے کوئی واضح پیغام نہیں دیا ہے، ماں سوائے اس کے کہ ہوم منسٹر صاحب نے جموں میں ایک جلسے میں یہ کہا کہ آپ نے 3 پارٹیوں کو چھوڑ کر باقی کسی اور کو جس کو مرضی ووٹ دے دو. اب 3 میں انہوں نے ایک نیشنل کانفرنس کا نام لیا، پی ڈی پی کا نام لیا اور شاید کانگریس کا نام لیا. اب اس کی تفصیل میں آؤں گا تھوڑی دیر میں. لیکن اگر ہم نے ان 3 کو ووٹ نہیں ڈالنا ہے تو میدان میں کون ہے؟
ایک ہے وہ ڈی اے پی ڈایا پوٹاش پارٹی، پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ آزاد صاحب کی ایک پارٹی وہ ہے، ان کا ایک امیدوار ہے، اور ایک ہے اپنی پارٹی، یہی دو ہے۔ امت شاہ صاحب نے یہ کہا جموں میں کہ ہمیں گھاٹی میں کمل کھلانے کی کوئی جلدی نہیں ہے، جلدی نہیں، ہم انتظار کریں گے، لوگوں کے دل جیتیں گے، اور دل جیتنے کے بعد ہم کینڈیڈیٹ اتاریں گے اور جیتیں گے۔ میری دعا ہے، دلی تمنا ہے کہ بی جے پی کشمیر میں گھاٹی کے اندر کے لوگوں کے دل جیتے، ان کو اپنا بنائے، وہاں کینڈیڈیٹ اتارے اور وہ الیکشن جیتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس کام کو 50 سال لگ جاتے ہیں یا 20 سال لگتے ہیں یا 10 سال لگتے ہیں، تو تب تک ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ امت شاہ صاحب نے ہمیں نہیں بتایا۔ کیا اس کا حل امت شاہ صاحب ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کو ووٹ ڈالیں؟ اب یہ اپنی پارٹی کا تاریخ جغرافیہ آپ کو کچھ پتہ نہیں سمجھ میں ہوگا کہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ اپنی پارٹی جو ہے یہ اس کے سربراہ ہیں الطاف بخاری صاحب، یہ ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں میرے، یہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں تھے، مفتی صاحب کے بہت قریب تھے، جموں کشمیر کے فائنانس منسٹر رہے، یہاں کے ایجوکیشن منسٹر رہے، پی ڈبلیو ڈی کے منسٹر رہے، مطلب تمام بڑے بڑے محکمے جو تھے وہ کس کے پاس تھے؟ الطاف بخاری صاحب کے پاس۔ اور مفتی محمد سعید کو اس کا صلہ کیا ملا کہ مفتی محمد سعید کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو توڑنے کی ابتدا جو ہے وہ کس نے کی؟ الطاف بخاری صاحب نے۔ اور ان کی ویسے تھوڑی سی ہسٹری، ایک نسل پیچھے چلے جائیں تو ایک چھوٹی سی بات اور میں بتا دوں آپ کو یاد ہوگا 1984 میں شاید ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی حکومت گرائی تھی، اور گل شاہ صاحب جو ہیں ان کے بہنوئی، ان کو جموں کشمیر میں حکومت دی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اور وہ کارنامہ ان کے والد صاحب نے سر انجام دیا تھا، ان کے گھر میں بیٹھ کے وہ جو 12 ایم ایل اے تھے جن کو خرید و فروخت ہوئی تھی، پیسے بانٹے تھے، وہ حکومت بھی توڑی جو تھی وہ الطاف بخاری صاحب کے والد صاحب تھے، اقبال بخاری صاحب، انہوں نے توڑی تھی۔ اب یہ پارٹی انہوں نے توڑی ہے، اور اس کا منشور کیا ہے، اس کا وجود کیا ہے؟ میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں، اور مجھے لگتا ہے آپ کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے، لیکن مختصر یہ ہے، اس کے قائد نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا ہے پہاڑیوں کی ریزرویشن کے بعد۔ ان کا کہنا یہ تھا، شاید پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس کو سنا ہوگا یا نہیں سنا، سنا؟ سب نے شاید نہ سنا ہو۔ کرتا ہوں، ویسے تو مشتاق نے ان کو اپنی بھاشا میں کچھ باتیں کہی، لیکن میں ان کو سیدھا ایک سوال کروں گا، اگر مقدر بدلانا ہے اپنی قوم کا بھی، آج کا الیکشن آپ کو یا زندہ رکھے گا یا آپ رشتے قوم پھر غلام ہو جاؤ گے۔ گجرم کو بات کرتا ہوں، آپ کے پاس ایک حق تھا ایس ٹی کا، آپ سے چھینا گیا۔ ایک جماعت ہے جو ابھی بھی آپ کے کوٹا کی رکھوالی کر سکتا ہے۔ سنا؟ اب یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ جی گجر بھائیوں کا حق چھینا گیا۔ ذرا کوئی مجھے بتائے کہ گجر بھائیوں کا کون سا حق تھا جو چھینا گیا؟ 10% کی ریزرویشن جو ہے وہ ہمارے گجر بھائیوں کی محفوظ رہی، اور اس کے علاوہ 10% جو ہے وہ پہاڑیوں کو دی۔ اور آپ لوگ جو بھی اس میڈیا، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو دیکھتے ہو، میں نے ابتدا سے یہ موقف رکھا ہے کہ اگر آپ گجر بھائیوں کے حصے سے کاٹ کے پہاڑیوں کو دیتے ہو تو ہمیں نہیں چاہیے، ان کا حصہ محفوظ کرو، اس کے علاوہ ہمارا حصہ جو ہے، ہمارا حق ہمیں دو۔ اور یہ آدمی انتشار پھیلانے کے لیے یہ جھوٹا بیان دے رہا ہے۔ اب اس کا کینڈیڈیٹ یہاں پہ میدان میں اتار رہے ہیں، اگر
وہ میرا ذاتی دوست ہے, بہت قریبی دوست ہے, تعلق داری بھی ہے ہماری. میں نے انہوں نے مجھے رابطہ کیا, میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اپنی ذاتی حیثیت سے ایک پہاڑی ہونے کے ناطے اگر اس جگہ سے الیکشن لڑتے, میں آپ کے ساتھ ہوتا, آپ کی کیمپین کرتا, اور جتنی طاقت ہوتی ہے ہم لگا دیتے. لیکن جس گھوڑے کے اوپر آپ چڑھ کر آ رہے ہو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے جموں و کشمیر میں سیاست میں غلاظت کی آمیزش کی ہے, ہم ان کے ساتھ نہیں ہوتے. جو لوگ جموں کشمیر میں سیاسی پارٹیوں کے توڑنے کے مرتکب ہیں, ہم کبھی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے. جن لوگوں نے, چاہے وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی تھی یا چاہے وہ اس وقت کی نیشنل کانفرنس تھی, ان پارٹیوں کو منتشر کرنے کی جو سازشیں کرنے والے لوگ ہیں, جنہوں نے جموں کشمیر کی اس ریاست کو عظیم نقصان پہنچایا, ہم کسی صورت میں بھی ان کا ساتھ نہیں دے سکتے اور نہ ان کے کینڈیڈیٹ کا ساتھ دے سکتے. نیشنل کانفرنس کی بات تو ایک طرف, ان کا ماضی آپ کے سامنے ہے. انہوں نے تو ہمیشہ اسی تقسیم اور تفریق کے اوپر سیاست کی ہے. 1947 میں جموں و کشمیر کی تفریق کی مرتکب یہی نیشنل کانفرنس تھی, جنہوں نے ہمارے لوگوں کو بانٹ کر ہاتھوں کو پار کر دیا, باقی لوگوں کو یہاں رکھا. میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, نیشنل کانفرنس کی قیادت نے محترم میاں الطاف صاحب کو یہاں پہ کینڈیڈیٹ اتارا. الطاف صاحب ہمارے بہت ہی بزرگ دوست ہیں, وہ اس کانسٹیچوئنسی سے نہیں ہے. کیا نیشنل کانفرنس کی قیادت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پونچھ راجوری کی جو سیاست ہے وہ پہلے سے کمیونل لائنز کے اوپر بٹی ہوئی ہے, اور اگر میں وہاں دوسری کانسٹیچوئنسی سے ایک خاص امیدوار کو اٹھا کے یہاں لاؤں گا تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ مزید پاش ہو جائیں گے. ان کو جوڑنے کی ضرورت تھی, نہ کہ ان کو پاش کرنے کی ضرورت تھی. ایک شرارت کے تحت اس نے میاں صاحب کو وہاں سے اٹھایا اور یہاں پہ لا کے امیدوار کھڑا کیا. یہ سمجھنے کی بات ہے. میاں صاحب ہمارے لیے محترم ہے, لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, یہ سیاست ہے. ہم نے ووٹ اس لیے نہیں ڈالنا ہے کہ ہمارا پیر کون ہے, ہم نے ووٹ ڈالنا ہے کہ ہمارا ایم پی کون ہوگا. یہ الیکشن ممبر پارلیمنٹ کا ہے, یہ الیکشن کسی گدی کا نہیں ہے. خدا نخواستہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. 1988 میں ہمارے ہمسایہ ملک میں الیکشنز ہوئے, جنرل ضیاء کے اس وفات کے بعد ایک نئی جماعت وہاں کھڑی کی گئی. ان لوگوں کی جانب سے جو آج بھی پاکستان کے عوام کو گھوٹ کے نیچے رکھتے ہیں, انہوں نے تب بھی ایک جماعت بنائی تھی, اس کو پتہ نہیں IGI کچھ اس طرح کہا جاتا تھا. آپ کو شاید سنا ہوگا کہ سندھ اور پنجاب کے اندرون میں بڑے بڑے وڈیرے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, اکٹھے ہو کے ووٹ ڈال دیں تو کوئی سوال ہی نہیں کہ وہ جو ہے وہ مالک وہاں کا وہ الیکشن ہار جائے. ان میں سے ایک بندہ تھا پیر پگاڑو, سندھ کے پیر پگاڑو صاحب تھے. تو پیر پگاڑو صاحب نے الیکشن لڑا تو پیپلز پارٹی نے اس کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا. الیکشن کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ پیر صاحب ہار گئے. جب پیر صاحب ہارے تو انہوں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے, یہ تو سارے میرے مزارے ہیں, کاشتکار ہیں, زمینیں میری ہیں, ان کی جرت کیسے کہ میں کیوں ہارا. تو اس نے چیدہ جو وہ اپنے ہاری تھے کاشتکار تھے ان کو جمع کیا اور ان کو اکٹھا کرنے کے لیے کہا کہ آؤ بتاؤ ذرا میں کیوں الیکشن ہارا. تو ایک بزرگ آدمی اٹھا, اس نے تقریر کی, تو لاسٹ جملہ اس نے کہا, سائیں وہ کہتے ہیں کسی بزرگ کو, سردار کو, بڑے کو, سائیں جانتے کو پر ووٹ بھٹے کو, کہ جان ہم تجھے دیں گے لیکن ووٹ جو ہے وہ ہم بھٹوں کو دیں گے. تو میں یہ مثال اس لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ہمارے وہ بھائی جو عقیدت کے اس جنون میں, جوش میں, جنہوں نے کبھی اپنے ماں باپ کی قبر پہ دعا نہیں مانگی ہوگی, دعائیں مانگتے پھر رہے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ عقیدت کے پھول چاہے وہ بکری کی شکل میں ہوں, نیاز کی شکل میں ہوں, عقیدت کی کسی شکل میں ہوں, آپ ان کو پیروں کو پیش کریں, لیکن ووٹ جو ہے وہ آپ کے بچوں کے مستقبل کی امانت ہے, اس کے ساتھ خیانت مت کریں. پیری مریدی پہ ووٹ کسی کو مت دیں, اصول اور نظریے کی بنیاد پہ دیں. نیشنل کانفرنس کا ماضی اور نیشنل کانفرنس کا حال جو ہے وہ داغدار ہے. آج جموں کشمیر میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟
یہ جو 5 اگست 2019 کو نیشنل کانفرنس کی قیادت کے بی جے پی لیڈرشپ کو ملنے کے 2 دن بعد یہ ہے جو قانون ہٹایا گیا. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی بھی اس میں ملی بھگت رہی ہوگی. میں اس تفصیل اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. میں واپس امت شاہ صاحب کی بات کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا. امت شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ یہاں پہ لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہیں. میں شاہ صاحب سے اس سٹیج کے توسط سے گزارش کروں گا کہ جناب من اب آپ کے تابعدار ہیں. ہم آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں, ہم آپ کی بصیرت کو بھی سلام کرتے ہیں. وقت آنے پہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے, لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے دل جیت لیتے تب تک کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ جن لوگوں نے ان کے دل پہلے سے جیت رکھے ہیں ان کو بھی سانس لینے کا حق ہونا چاہیے؟ اگر جموں کشمیر کی کسی پارٹی کو لوگ پسند کرتے ہوں, ان کو ووٹ ڈالتے ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پارٹی نے ان لوگوں کے دل جیتے ہوئے ہیں. تو جب تک آپ کا وہ دل جیتے تو خدا رہا تب تک ان کو سانس لینے دیں جنہوں نے ان لوگوں کے دل پہلے سے جیت کے رکھے ہوئے. یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. شاہ صاحب نے اشارہ یہ بھی کیا تھا کہ یہ جو 3 پارٹیاں ہیں یہ خاندانی راج قائم کرتی ہیں اور اپنے لیے جو ہیں وہ سیاست کرتی ہیں. نیشنل کانفرنس کی حد تک تو ویسے مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ان کی 3ری نسل اس وقت چل رہی ہے, اور ہو سکتا ہے 4تھی بھی جو ہے وہ پر تول رہی ہے. اگر کبھی اسمبلی کا الیکشن مستقبل میں نظر آیا تو آپ کو لگے گا نیشنل کانفرنس کی 4تھی نسل بھی الیکشن لڑتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی. لیکن سچ ہوتا ہے. میں کئی بار کہتا ہوں کہ مفتی محمد سعید جموں کشمیر کے چیف منسٹر بنے اور محبوبہ مفتی اس کے بعد بنی, لیکن مفتی صاحب کو چیف منسٹر بنانے میں کوئی خاندانی راج کا کمال نہیں تھا, بلکہ اس کی بیٹی محبوبہ مفتی کا کمال تھا. یہاں مسئلہ الٹا ہے تھوڑا سا. محبوبہ مفتی صاحب کی وجہ سے چیف منسٹر نہیں بنی, بلکہ مفتی صاحب محبوبہ مفتی کی وجہ سے چیف منسٹر بنے, کیونکہ جس وقت 1996 سے لے کے 2002 تک یہاں پہ پوٹا, ٹاڈا, ٹاسک فورس, کرپشن, نوکریوں کی بندر بانٹ, رہبر تعلیم 50,000 میں, یہاں پہ جو لوٹ کھسوٹ اس نیشنل کانفرنس نے بچائی تھی اس کے خلاف محبوبہ نے آواز اٹھائی, جس کے نتیجے میں آپ سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس نے جا کے حکومت بنائی. ہمیں سچ جو ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ہم یہ جن میں لال کرشن اڈوانی تھے یا اتنے بڑے بڑے اسٹالورز تھے جن کی طرف کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کبھی کرپشن کی ہو, اس صف میں آپ مفتی محمد سعید کو بھی رکھ سکتے ہیں. مفتی محمد سعید پہ کبھی کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ انہوں نے کرپشن کی ہو یا کرپشن کو فروغ دیا ہو. تو اس لیے ہمیں اس الجھن میں نہ ڈالا جائے کہ ہم ان لوگوں کے پیچھے چلیں جن کا ماضی داغدار رہا, جنہوں نے یہاں سیاسی انتشار برپا کر کے رکھا, پارٹیاں توڑنے کا کام کیا. ان لوگوں کو ہم کسی صورت میں جموں کشمیر میں طاقت میں آنے نہیں دیں گے. اور میں وزیر داخلہ ہند سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ان لوگوں کو سانس لینے کا موقع دیا جائے جن کو بغیر کسی گناہ کے سزا دی جا رہی ہے. آپ نے یہ جو کانسٹیچوئنسی موجودہ ہے اننت ناگ اور راجوری کانسٹیچوئنسی, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی تقسیم غلط ہے, فطرت کے خلاف ہے, جغرافیہ کے خلاف ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خوش آئند قدم ہے. یہ اس کانسٹیچوئنسی کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ اس میں ایک طرف کشمیری علاقے اور دوسری طرف پہاڑی اور گجر لوگوں کے علاقے, جس میں ہندو بھی ہے, جس میں سکھ بھی ہے, جس میں مسلمانوں میں پہاڑی بھی ہے اور گجر بھی ہے. یہ سارے کے سارے ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں, اور ان کے ایک جگہ پہ جمع ہونے سے ہمارا جو ہے سلسلہ پولیٹیکل ڈسکورس جس کو ہم کہتے ہیں وہ آر اور پار اس پیر پنچال کے بڑھے گا,
اور یہ وہ کانسٹیچوئنسی جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پورے اس ملک میں ایک مثالی کانسٹیچوئنسی ہونی چاہیے جو کشمیر کو آئسولیشن سے نکال کر، علیحدگی سے نکال کر مین سٹریم دھارے کے اندر جوڑ سکتی ہے، چونکہ یہ دونوں طرف پھیلی ہوئی کانسٹیچوئنسی ہے۔ تو لہٰذا یہاں کے تقاضے جو ہیں ہمارے، ان کو ملحوظ نظر رکھنا گورنمنٹ آف انڈیا کا کام ہے۔ ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را ہمیں ایسے لوگ ہمارے سامنے کوئی بھی نہ رکھنے کی کوشش کرے جنہوں نے جموں کشمیر میں انتشار پیدا کیا، جنہوں نے جموں کشمیر کے سیاسی منظرنامے کو پراگندہ کیا ہے، غلیظ کر کے رکھا ہے۔ ہمارے سامنے بہت کم چوائسز ہے۔ آپ فیصلہ مجھ پہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن بین السطور فیصلہ آپ خود بھی سنا رہے ہیں۔ اور میں نے اس لیے نہیں مجلس قائم کی آج کی، اس میں چیدہ لوگ ہیں، اس میں ہر پنچایت سے، ہر برادری سے، ہر علاقے سے سیانے اور سنجیدہ لوگوں کی یہ مجلس ہے، یہ کوئی سیاسی پاور شو نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کی سب کی رائے جو ہے اس میں ایک چیز نمایاں طور پر دیکھی ہے، اور وہ یہ کہ ہم نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ کو کسی صورت میں بھی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ ہم نے بہت پریشانیاں ان کے ہاتھوں جھیلی ہیں، عدالتیں ہوں، سیاسی اکھاڑا ہو، اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو، ہماری ہر جگہ پہ اس جماعت نے مخالفت کی۔ کسی نے ٹھیک کہا، حسنین مسعودی صاحب نے اس دن بھی کوشش کی جس دن یہ بل پاس ہو رہا تھا، اس دن بھی کوشش کی کسی طریقے سے یہ بھٹک جائے، ہمیں وہ یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، خدا را تکبر، ایروگنس جس کو کہتے ہیں، وہ آپ شام کو ٹی وی کھول کے دیکھو تو آپ کو چہرے پہ جھلکے گی کہ کون آدمی متکبر ہے اپنے کلام میں۔ اس نیشنل کانفرنس کی قیادت آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ریاست یہاں کے لوگ ان کے غلام ہیں، ان کے زرخرید ہے۔ ایسا نہیں ہے، اور یاد رکھنا میری بات، ان کو یہی تکبر لے کر ڈوبے گا، اور یہ ڈوبیں گے تو جموں و کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیں گے۔ ہم نیشنل کانفرنس کو کسی صورت سپورٹ نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کو یہ بھی کہہ دیا، اپنی پارٹی کا امیدوار تھوڑا سا اس کی ایک جھلک دی، میں نے اس سے آگے نہیں جاؤں گا، حالانکہ بہت چیزیں ہیں، بٹ مختصر یہ ہے کہ وہ جماعت جو ہے اس کو ووٹ ڈالنا گناہ نہیں کہوں گا، میں سیاسی بات کروں گا، جو سیاسی صورتحال ہے۔ یہ گناہ کا فتویٰ آپ دے سکتے ہیں یا کوئی مولانا، اس کو ووٹ ڈالنے کا مطلب ہوا انڈائریکٹ نیشنل کانفرنس کی حمایت کرنا۔ ٹھیک، ہماری آج کی یہ نشست اس پلیٹ فارم سے تھی جو میں نے بتایا آپ کو، پہاڑی کلچرل اینڈ ڈیولپمنٹ سوسائٹی، اور جو میں نے آپ کی باتوں سے، بلکہ رشید مغل صاحب نے تو کھل کے کہہ بھی دیا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کہا بھی نہیں کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ یہ جو ہماری تحریک تھی، اس سفر کے دوران ہمارا ایک پورا گروپ ہے، ایک پورا قافلہ ہے، اس میں ہمارے ساتھی ہیں اس پیر پنچال کے، اس پورے خطے سے، بلکہ کشمیر کے اندر سے بھی ہیں، سرن کوٹ سے کچھ لوگ ہیں، پونچھ حویلی سے ہیں، منجا کوٹ سے ہیں، راجوری سے ہیں، درحال سے ہیں، کوٹ رنکا سے ہیں۔ میں اکیلا نہیں ہوں اس سوسائٹی میں، یہ ہمارا ایک متفقہ مشترکہ ایک ایسا گروپ ہے جس سے ہم نے یہ جدوجہد کی ہے اس کی شیڈول ٹرائب کے لیے۔ وہ سارے کے سارے ساتھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے بھی مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کرو کہ ہم نے اس الیکشن میں کس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اور جو میں آپ کی باتیں یہاں پہ اس سٹیج سے سن سکا ہوں، یا پچھلے 3-4 دن سے جو میں نے ذاتی طور پہ ٹیلی فون پہ یا دوسرے طریقے سے بالمشافہ جو بات چیت کی اور سنی ہے، اس میں ایک چیز نمایاں ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہرگز نیشنل کانفرنس کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم ہرگز اپنی پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر تیسرا جو ہے وہ آزاد صاحب کا، اس کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے، خیر ٹھیک ہے۔ تو پیچھے ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ آپ ذرا بولو، میں نہیں بولنا چاہتا ہوں، ہاتھ اوپر کرو دو پھر بولو۔
کوئی بندہ نیچے نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ مجھے یہ اختیار دیتے ہیں یا دیں گے تو اس صورت میں یہ کہوں گا کہ ہم اس الیکشن میں پہاڑی کمیونٹی کی طرف سے، اپنی اس سوسائٹی کی طرف سے، اپنے ان تمام دوستوں کی طرف سے جن کو میں اپنے طور پہ میں نے کانفیڈنس میں لیا، اور ہم ابھی بھی مشاورت کا عمل جاری ہے کہ آگے بھی ہم نے کیا کرنا ہے. اگر آپ مجھے یہ اختیار سونپتے ہیں کہ ہم اس الیکشن میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو سپورٹ کریں گے تو ذرا ہاتھ کھڑے کریں. دو ہاتھ ہے. حاجی صاحب دعا بھی کرو اوپر. پہاڑی قبیلہ زندہ باد. پہاڑی قبیلہ زندہ باد. پہاڑی قبیلہ زندہ باد. مرتضی خان صاحب زندہ باد.